السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آب اور آتش پارٹ 3۔ رانو چل سبزی دھو کر دے۔ جب دیکھو ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہے۔ چل اٹھ، کمرے میں آتے ہی جہاں آرا جملوں کی برسات شروع کر دی۔ امی بس 5 منٹ، ریموٹ کو منہ میں دباتے ہوئے جواب دیا۔ اٹھتی ہے یا نہیں؟ پلنگ پر کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ امی بس آخری وقفہ ہے، اس کے بعد دھوتی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ چل اٹھ کر دروازہ کھول، دیکھ کون ہے، کپڑوں کی تہ لگاتے ہوئے حکم دیا۔ امی تم مجھے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دینا، ریموٹ کو غصے میں کرسی کی بائیں پر رکھتے ہوئے کہا۔ رانو یہ کر، رانو وہ کر، رانو یہ دیکھ، رانو وہ دیکھ، رانو یہ لا، رانو وہ لا۔ توبہ، خود تو ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہوتے، سب کام مجھ سے کرواتی پھرے گی۔ کمرے سے دروازے تک جاتے ہوئے مسلسل بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ کیا؟ دروازہ کھول کر بنا دیکھے ہی غصے میں کہا، مگر جیسے ہی شائستہ پر نگاہ پڑی تو اس کی زبان وہیں رک گئی۔ آپی تم؟ ایک دم اس کے چہرے پر خوشی کی لہر چھا گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو آپی؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا یاد کرتی رہتی ہوں۔ وہ ایک کے بعد ایک سوال کی برسات کرتی گئی۔ بس بس اب اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ آؤ اندر آؤ۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم امی، اندر آتے ہی جہاں آرا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ امی ایسے جواب دیتے ہیں؟ آپ ہی پہلی بار گھر آئی اور آپ کا یہ برتاؤ ہے؟ رانو نے فوراً ٹوک دیا۔ پہلی بار آئی ہے تو کیا، پہلے تو یہیں رہتی تھی نا، جھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ امی تم کبھی شیریں بھی ہو جایا کرو۔ رانو، شائستہ نے جھگڑا روکنے کی غرض سے کہا۔ آپ کیسی ہے امی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں تو تمہارے سامنے ہوں۔ ویسے کتنی دیر کے لیے آئی ہو؟ امی آپ ہی کو آئے 2 منٹ نہیں ہوئے اور تم انہیں جانے کا کہہ رہی ہو، رانو نے کہا۔ میں نے صرف پوچھا ہے، گھر سے نکال تو نہیں دیا، شاہ نے اچکاتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہے، میں رات تک چلی جاؤں گی، اس نے افسردہ دل سے کہا۔ اچھی بات ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کے قریب آ کر مزید کہا، میری بات کا برا نہ ماننا، میں نے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ بیٹیاں زیادہ دیر تک میکے میں رہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی، اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اب بیٹھ کر رانو سے باتیں کر، میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف چل دی۔ ایک کپ میرے لیے بھی؟ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی رانو کی آواز اس کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ زیادہ ہوا میں اڑنے کی کوشش مت کر، 10 منٹ باتیں کر اور پھر سبزی دھو کر دے، جملہ کستے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ 10 منٹ باتیں کر اور پھر سبزی دھو کر دے، اماں کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ رانو امی کی نقل اتار رہی ہو؟ تبسم کے ساتھ کہا۔ امی کو چھوڑو، تم اپنی سناؤ۔ اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب دوسری طرف چاہت کا پیاسا تھا برسوں سے میرا من، تیرے شرف دیدار سے بھر گیا میرا من۔ نازوں کو دیکھتے ہوئے آتش کے لبوں سے یہ شعر خود بخود جاری ہوا۔ آج تو جناب کے مزاج شاعروں والے ہیں، آئینے کے سامنے اپنی زلفوں میں خم دیتے ہوئے نازوں نے کہا۔ جب دیدار یار ہو جائے تو شاعر ہم بھی بن جاتے ہیں۔ بیڈ کی ٹیک کے سہارے بیٹھے ہوئے نازوں کی خوبصورتی کو اشعار میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ کیا خوب نوازشیں ہو رہی ہے آج ہم پر، ذرا سنبھل کر، کہیں دل مچل نہ جائے۔ شرابی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس نے آتش کے خمار کو مزید بھڑکا دیا۔ جب تنہائی ہو اور حسین چہرے کا ساتھ ہو تو دل کا مچل جانا تو بنتا ہے۔ آتش نے بیٹھ کے سرہانے رکھی بوتل سے وائن گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہت خوب عرض کیا ہے، مگر انسان کو اپنے ہوش میں رہنا چاہیے۔ بعض اوقات مدہوشی میں کی گئی ایک غلطی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک سے اپنے لبوں کی چاشنی بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر طوفان تم جیسا حسین ہو تو ایک رات کے لیے کیا، عمر بھر کے لیے مدہوش ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ ڈرنک کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اتنا حسن ہے ہم میں؟ مدہوش کر دینے والی چال کے ساتھ وہ آتش کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے حسن تو آپ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھ کر نشیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ دوسری طرف رات ہونے کو تھی، کمرے کی کھڑکی سے آج بھی وہ اسی طرح چاند کو تک رہی تھی جیسے وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ اپنے دل کے ارمانوں کو وہ انسانوں سے بانٹنے کی بجائے ہزاروں میل دور چاند سے بانٹا کرتی تھی۔ خاموش لبوں سے اپنے دل کی داستان سناتی اور پھر ٹکٹکی باندھ کر اس آس سے مہتاب کو تکتی کہ شاید وہ اس پر رحم کرتے ہوئے اپنی چاندنی کو اس کی زندگی میں بکھیر دے، اس کی تقدیر بھی اپنی پیشانی کی طرح روشن کر دے۔ مگر افسوس،
رات ساری بیت جاتی، چاند اپنے جھنڈ کے ساتھ ڈوب جاتا، مگر وہ اکیلی اسی کھڑکی پر اپنے آفتاب کے ابھرنے کا انتظار کرتی رہتی۔ آج کیا فریاد کر رہی ہو؟ رانو نے کمرے میں آتے ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کیا فریاد کرنی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ رانو کے سوال پر اس نے اپنے رخسار سے ان آنسوؤں کے نشانات کو صاف کیے جو جانے انجانے اس بہہ نکلے تھے۔ تو پھر چاند کو کیوں تک رہی تھی؟ اس کے پاس جا کر پوچھا۔ بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی کہ چاند کتنا خوش قسمت ہے کہ ساری دنیا اپنے محبوب کو اس سے تشبیہ دیتی ہے، اپنے محبوب کا چہرہ چاند کی چاندنی میں تراشتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو چاند پکارتی ہے، تو کبھی بچے اپنے والدین کو مہتاب کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر چاند کتنا ہی قسمت پر رشک کرتا ہوگا نا؟ خیالوں کے نہ ٹوٹنے والے تسلسل میں مہو ہو کر کہہ رہی تھی۔ رشک تو کرتا ہے، مگر اپنی قسمت پر نہیں، ہم انسانوں کی قسمت پر۔ یہ سنتے ہی شائستہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپی، اس چاند کو تو حسن اللہ نے بن مانگے دیا ہے اور اپنی پیدائش کے دن سے ہی اسی طرح جگمگا کر پوری کائنات کو اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے، مگر انسان، اس کی تو قسمت ایسی ہے جس پر یہ چاند بھی رشک کرتا ہے۔ کھڑکی سے باہر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس چاند کی قسمت پر تم رشک کر رہی ہو، شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ وہ چاند چاہ کر بھی اپنا دکھ، اپنا کرب، اپنا اکیلا پن اور اپنی تنہائی کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، ہمیشہ اپنے دکھ اپنے سینے میں دفن کیے رہتا ہے، اور پھر بھی دیکھو کیسے اپنی چاندنی سے پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ شائستہ کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم چاند نہیں ہو، تم ایک انسان ہو۔ تم چاند کی طرح اپنی چاندنی بکھیر تو نہیں سکتی، مگر اس درد کو جو تمہارے دل کو قبرستان میں دفن کر رہا ہے، اس کو تو آزاد کر سکتی ہو۔ اپنے من کو جو اس قدر بوجھل ہو چکا ہے کہ مسکرانا ہی بھول گیا، کم سے کم ایک موقع تو دے سکتی ہو۔ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ نظریں چراتے ہوئے بیڈ کے سرہانے جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی؟ اس کے پہلو میں بیٹھ کر کہا۔ رانو، کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہو؟ یہاں میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے، اور تم بیکار باتوں کو لے کر بیٹھ گئی ہو۔ پیشانی کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ وہ شخص تمہاری منزل ہو ہی نہیں سکتا، اور تمہاری کیا، کسی بھی ایسی لڑکی کی منزل نہیں ہو سکتا جس کا وجود آب ہو۔ وہ آگ ہے اور تم آب، اور یاد رکھو، آب اور آتش کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ان دونوں کو ایک کرنا دونوں کی موت کے مترادف ہے، ورنہ ایک کی موت تو یقینی ہے۔ اور مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ تمہارے وجود کو جھلسا کر راکھ کر دے گی۔ فکریں تراشتے ہوئے رانو نے اس کو آنے والے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ اور کتنا جھلسائے گی یہ آگ مجھے، کتنا میرے وجود کو مسمار کرے گی؟ باریک سی درد بھری آواز دل سے نکلی۔ جب تک تم اپنے حق کے لیے نہیں لڑو گی، رانو نے بے ٹوک کہا۔ لڑ کر بھی کیا ہوگا؟ اپنے حق کے لیے؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپی، تمہارے اندر بہت بڑی خامی پتہ ہے کیا ہے؟ تم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتی۔ جب شائستہ اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی تو غصے میں آ کر رانو نے کہا۔ جب دیکھو دوسروں کی آس پر پڑی رہتی ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب کوئی آسمان سے اترے گا اور تمہارے لیے کوئی مدد کی سبیل لائے گا۔ زمانہ بدل گیا ہے، تمہیں اپنی مدد آپ کرنا ہوگی، تمہیں خود اس جہنم سے نکلنا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، زمانہ کبھی نہیں بدلتا، سنجیدگی سے کہا۔ آپی، تم کس دھوکے میں ہو؟ اونچی آواز میں کہا۔ دھوکہ نہیں، یقین۔ کون سا یقین؟ کہ کوئی آئے جو مجھے ان مصیبتوں سے دور لے جائے، نرم لہجے میں شائستہ نے جواب دیا۔ آپی، تم کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ یہ آج کی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کے حق کے لیے نہیں لڑتا، کسی پر کیا بیت رہی ہے کوئی نہیں سمجھتا، ہر طرف نفسا نفسی کا بول بالا ہے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا۔ کبھی تو میرے در پر خوشیوں کی دستک ہوگی، کون دے گا دستک؟ موت؟ بیزار ہو کر پوچھا۔ شاید، اس نے جواب دیا۔ جمال الدین اور شاہین بیگم دوسری طرف ٹی وی لاؤنج میں چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ شائستہ ٹرے میں 2 کپ رکھے وہاں حاضر ہوئی اور میز پر ٹرے رکھ کر ایک کپ شاہین بیگم کے ہاتھوں میں تھمایا اور دوسرا جمال الدین کے ہاتھوں میں۔ وہ دونوں ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہوئے چائے پینے لگے۔ باہر کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک نظر باہر کے دروازے پر پڑی تو شاہین بیگم نے شائستہ سے پوچھا۔
صبح آتش باہر گئے تھے، شاید انہوں نے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، میں ابھی بند کیے دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شائستہ نیچی نگاہوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ ایک خوش شکل نوجوان وہاں آ موجود ہوا۔ شائستہ کی نگاہیں اوپر اٹھی۔ وہ ایک 20 سالہ نوجوان تھا۔ سیاہ جینز، سفید شرٹ اور سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا۔ بائیں ہاتھ میں ایک امپورٹنٹ برانڈ کی واچ تھی۔ ہوگو باس پرفیوم کی دل فریب خوشبو ماحول کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اس کی دائیں ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا جسے وہ دیوار کے سہارے رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، اس آنے والے نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ سوالیہ نظروں میں اس نے پوچھا۔ جی میں… وہ ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ ایک بزرگ خاتون بھی آ موجود ہوئی، ہاتھوں میں ایک تسبیح تھامے مسلسل اپنے لبوں کو حرکت دے رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ نوجوان خاموش ہو گیا اور ان کو سہارا دے کر ایک اسٹیپ چڑھنے میں مدد کی۔ خیال سے دادی جان، شفقت سے بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے کہا، اور اب شائستہ کے بالکل سامنے تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ٹی وی لاؤنج میں سے شاہین بیگم کی آواز آئی۔ بیٹھی، بس حکم دینا، کبھی خود نہ آنا ماں کے استقبال کے لیے۔ اس سے پہلے کہ شائستہ کچھ بول پاتی، انہوں نے ان کی بات کا جواب دیا۔ آپ نانی جان ہیں نا؟ شائستہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ہی ہوں۔ اب سارے سوال یہیں دروازے پر ہی کرو گی یا اندر بھی آنے کا کہو گی؟ کیوں نہیں، اندر آئیے۔ السلام علیکم۔ پیچھے ہٹ کر ان کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ السلام علیکم۔ اس نوجوان نے شائستہ کو خوش اسلوبی سے دوبارہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پھر سے جواب دیا اور پھر ان کے پیچھے ٹی وی لاؤنج میں چلی گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو نانی جان شاہین بیگم سے گلے مل رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ جبراً مسکراتے ہوئے شاہین بیگم نے پوچھا۔ ارے تکلیف کیسی؟ عبدالرحمن تھا تو صحیح میرے ساتھ، اللہ بھلا کرے اس کا، بہت خیال رکھا پورے سفر میں، ہر منٹ بعد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا۔ اور بیٹا تم بھی بیٹھو، جمال الدین نے عبدالرحمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی، تبسم کے ساتھ اس نے جمال الدین کی طرف دیکھا۔ بہو، ان کے لیے چائے ناشتے کا بندوبست کرو، جمال الدین نے صوفے کے پاس کھڑی شائستہ سے کہا۔ جی میں ابھی انتظام کرتی ہوں، کہتے ہوئے شائستہ کچن میں چلی گئی۔ بہو، سوالیہ انداز میں نانی جان نے پوچھا۔ آپ کی دعا سے آپ کے نواسے نے شادی کر لی ہے، جمال الدین نے وضاحت کی۔ بس جلدی میں ہوئی تھی، ورنہ تو پورے خاندان کو اکٹھا کرنے کا پروگرام تھا، شاہین بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ ارے کیوں؟ جو ہوا اچھا ہوا، شادی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ شادی میں جتنی بھیڑ بھاڑ کم ہو اتنی ہی برکت ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ پورے خاندان کو اکٹھا کر لو شادی میں اور پھر ان کی باتیں بھی سنو، نانی جان نے وضاحت کی۔ جی بالکل ٹھیک کہا، جتنا شور شرابہ کم ہو شادی میں اتنی ہی برکت ہوتی ہے، جمال الدین نے کہا۔ لیکن یہاں تو نہ ہی شور شرابہ ہوا اور نہ ہی برکت، شاہین بیگم نے زیر لب کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ ان کے ہلتے لبوں کو دیکھ کر نانی جان نے کہا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، نانی کے اچانک سوال پر وہ بوکھلا کر گئی۔ ویسے بھابی دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے، عبدالرحمن نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ دیکھنے میں ہی نہیں، ہماری بہو تو سیرت میں بھی ہزاروں میں ایک ہے، جمال الدین نے جملہ مکمل کرنے سے پہلے وہاں پر شائستہ ٹرے میں بسکٹ، کیک اور چائے رکھ کر آ موجود ہوئی اور سلیقے سے چائے نانی اور عبدالرحمن کے ہاتھ میں تھمائی۔ اب دیکھنا کیسے اس کے پر نکل آتے ہیں، ایک بار پھر شاہین بیگم نے زیر لب کہا۔ یہ تم کیا بڑبڑائے جا رہی ہو؟ جو بھی کہنا ہے اونچا کہو، نانی جان نے انہیں پھر ٹوکا۔ امی جان، ان کی تو عادت ہے بس یوں ہی بڑبڑانے کی، ان کی عادت کا برا نہ مانیے، جمال الدین نے وضاحت کی۔ وہ تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، نانی جان نے کہا۔ ویسے بھابی جان آپ کرتی کیا ہے؟ عبدالرحمن نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، شاہین نے بیچ میں بات کی۔ بھائی اس نے کیا کرنا ہے، گھر کے کام سے فرصت ملے تو کچھ کرے گی بیچاری، گھر کے کام ہی پیچھا نہیں چھوڑتے، جبرن ہنستے ہوئے کہا۔ میری بات سنو بہو، شائستہ کو اشارہ کیا اور وہ ان کے پاس گئی۔ یہاں سے چلتی بنو اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبرن مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچن میں کام ہے، میں ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ شاہین بیگم کی اس مکاری کو جمال الدین فوراً سمجھ گئے، مگر فی الوقت انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ کیوں آئی ہے نانی جان؟ آتش کمرے میں داخل ہوتے ہی سوال کرنے لگا۔ مجھے کیا معلوم، شاہین بیگم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔
پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولیے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہوں نے آنے سے پہلے آپ کو لازمی خبر دی ہوگی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ آتش نے کوٹ اتار کر پلنگ پر پھینک دیا۔ میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر میں منع بھی کر دیتی پھر بھی وہ آ کر ہی دم لیتی۔ پلنگ کی جانب بڑھ کر کوٹ اٹھایا۔ تو مجھے ہی بتا دیتی، کم از کم میں ہی یہاں سے کہیں چلا جاتا، ان کا چہرہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ گھررایا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن پلیز ایک بات کا خیال رکھنا، ان کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، ورنہ کوٹ کی سلوٹیں نکالتے ہوئے آتش کو خبردار کر رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ ورنہ تم جانتے ہو، مدھم آواز میں کہا۔ اوہ! غصے میں دروازے کو ٹھوکر مار کر وہ باہر چلا گیا۔ السلام علیکم نانی جان، کیسی ہیں آپ؟ ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی آتش نے نانی سے پیار لیا۔ اس کا موڈ آج کافی بدلا ہوا تھا، اس کے چہرے پر آج عجیب سا احساس تھا، ایک عجیب سی خوشی جسے ہمیشہ شائستہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کل کہاں غائب تھے؟ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے، میں ساری رات تمہاری راہ تکتی رہی، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس نانی جان، دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور تم سناؤ؟ ارے اے آر کیسے ہو؟ عبد الرحمن کو آتش اکثر اے آر کہتا تھا، اس کے خیال میں اس کا نام ضرورت سے زیادہ ہی بڑا تھا۔ اس کی اکثر یہ عادت تھی، جس کا نام اس کو بڑا لگتا وہ اس کو ان کے نام کے پہلے حرف سے پکارتا تھا، لیکن عبد الرحمن کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اسے اے آر کہے۔ اسی بنا پر اس نے آتش کے سوال کا جواب نہیں دیا اور بریڈ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ او ہیلو اے آر، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس بار بھی اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ بیٹا، آتش تم سے کچھ پوچھ رہا ہے، اس کی بات کا جواب تو دو، شاہین بیگم نے عبد الرحمن سے کہا۔ سوری آنٹی، مگر اس نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، شاہین بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ اتنی دیر سے پھر میں کیا جن بھوت کو بلا رہا ہوں؟ آتش نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اے آر کو بلا رہے ہو، مجھے نہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوتی تو میرا نام لیتے۔ انسان کو جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس کو اس کے نام سے پکارتا ہے، اے بی سی وغیرہ تو کوئی یہی سمجھے گا کہ تم اپنا سبق یاد کر رہے ہو۔ عبد الرحمن کی اس دانستہ جوابی پر نانی جان مسکرا دی، جبکہ آتش کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ گو ٹو ہیل، ایک زوردار مکہ میز پر مارتے ہوئے کہا۔ کسی کو جہنم میں بھیجنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، تو تم کس بنیاد پر مجھے کہہ رہے ہو گو ٹو ہیل؟ آتش کی دہکتی آنکھوں کا جواب اس نے اپنی عقابی نظروں سے دیا۔ اس سے پہلے کہ آتش اس کو کوئی جواب دیتا، شاہین بیگم نے زیر لب اس کو روکا اور بیٹھنے کو کہا تو وہ فوراً بیٹھ گیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی دہک رہی تھیں۔ اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا سمندر کسی بھی لمحے سونامی کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ ویسے آج تو مزہ آ گیا، نانی جان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو شاہین بیگم نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ارے ناشتے کا؟ پہلی بار اپنے نواسے کی بہو کے ہاتھ کا کھانا کھا رہی ہوں؟ ماشاءاللہ سے بہت ذائقہ ہے بہو کے ہاتھ میں، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، ہر آتش سے بچائے۔ نانی جان کی اس بات پر جمال الدین کے حلق میں نوالا پھنس گیا اور انہیں کھانسی شروع ہو گئی۔ یہ لیجئے، آپ پانی پیئے، شاہین بیگم نے ان کو گلاس اٹھا کر تھمایا۔ بیٹا جی کیا ہوا؟ نانی جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی جان، بس نوالا پھنس گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، پانی پی کر جواب دیا۔ یہ سن کر آتش کو اپنے غصے پر قابو کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یا تو وہ اپنے غصے کی آگ میں سب کو جلا کر راکھ کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آگ ضرور تھا مگر ساتھ ساتھ بے بس بھی۔ یا تو وہ وہاں سے چلا جائے، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنا اس کے اگلے پلان پر پانی پھیر دیتا۔ اسے وہیں بیٹھے رہنا تھا، ان کی جلی بھنی باتیں جو در حقیقت سچ تھی ان کو سننا، چاہے جو بھی ہو، اسے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ نانی جان آپ مذاق اچھا کر لیتی ہے، جبراً مسکراتے ہوئے آتش نے کہا۔ شائستہ جو اب تک کچن میں کام کر رہی تھی ڈائننگ ٹیبل پر آ موجود ہوئی۔ ادھر بیٹھو شائستہ، میرے ساتھ۔ شائستہ کو دیکھتے ہی اس نے نرم لہجے میں اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش نے جنم لیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ آتش نے خود اس کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی اور بڑھنے لگی اور تصدیق کے لیے ایک بار پھر گویا ہوئی۔ کیا میں؟ ہاں تم، پہلے سے زیادہ نرم لہجے میں کہا۔ اسے اپنے کانوں پر واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی آتش تھا یا کوئی اور؟ نہیں، وہ آتش ہی تھا، چہرہ تو وہی تھا مگر انداز کچھ اور۔ کیا ایک فرد کے آنے سے وہ اتنا بدل گیا؟
उसे उसकी फिक्र होने लग गई। ये हकीकत है या कोई सपना, यही सोचते हुए वो वहाँ बैठ गई। माशाअल्लाह, देखकर तो ये लग रहा है कि लहजों में नरमी आ गई है। शादी के बाद इंसान बदल जाता है, पहले तो सुना था, आज देख भी लिया। मुस्कुराते हुए नानी जान ने तंज किया। नानी जान, आप ये क्या बातें कर रही है? आतिश ने कहा। शाहीन बेगम और जमालुद्दीन भी आतिश के इस रवैये को देखकर हैरान थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने आतिश दादी जान, आप ये क्या बातें कर रही है? मैं थोड़ी बदलने वाला हूँ, अब्दुल रहमान ने तंज किया। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है, रूखे अंदाज में जवाब दिया। मैंने तुमसे बात नहीं की मिस्टर आतिश, मैं अपनी दादी जान से मुखातिब हूँ, अब्दुल रहमान ने एक बार फिर उसको पछाड़ दिया। अब सब खामोशी से नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। शाइस्ता भी चुपके चुपके आतिश के चेहरे को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने साजन के संग बैठकर पहली बार खाना खा रही है। वो जानती थी ये दिखावा है, मगर ये दिखावा उसे पूरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी था। वो इस लम्हे को रोक देना चाहती थी। आतिश सबसे बेखबर पुरित्मीनान था। उसको खबर न थी कि कोई उसको देख रहा है। दाहिने हाथ से कांटे को पकड़कर वो ब्रेड के टुकड़े कर रहा था। उसके बाएं हाथ में छुरी थी। एक पल के लिए शाइस्ता को ऐसा लगा जैसे वो ब्रेड को नहीं, अपने गुस्से को काट रहा है, अपनी अना को ज़ुबाह कर रहा है। उसके 4 इंच लंबे बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, जिसे वो हाथों की हथेली से बार बार पीछे कर रहा था। उसकी सियाह जुल्फें उसके सुर्ख और सफ़ेद रंग पर कयामत ढा रही थी। पहली बार शाइस्ता के दिल में आतिश के लिए एक अजीब एहसास पैदा हो रहा था। एक अजीब सी कशिश ने उसके दिल में जन्म लिया। वो अब ब्रेड के पीस कर चुका था, बस खाना बाकी था। कांटे के जरिए पहला पीस उसके मुंह तक बढ़ाया। उसका ये अंदाज उसके दिल को भाने लगा। वो उसको यूं ही देखते जा रहा था, देखते रहना चाहती थी। अपने दिल की प्यास उसके दीदार से बुझाना चाहती थी, अपने साजन के दीदार से, उस साजन के दीदार से जो उसके वजूद से घिन खाता था। मगर न जाने क्यों आज उसे उसी साजन पर प्यार आ रहा था। उसकी तलब उसके दिल में बेदार हो रही थी। शाइस्ता, आज तैयार हो जाना, अचानक खाना खाते हुए रुककर बोला। कि क्यों? उसके सवाल पर वो परेशान थी। अब तुम्हें मेरे साथ जाने पर भी एतराज़ है क्या? नर्म लहजे में कहा। उसकी ये बात सुनकर शाहीन बेगम के हलक में भी निवाला फंस गया। जमालुद्दीन भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। शाइस्ता उसके लिए तो आज का दिन किसी नेमत से कम नहीं था। हर गुजरता लम्हा उसके लिए एक नई खुशी की नवीद ला रहा था। वो दमकते चेहरे के साथ उसका दीदार कर रही थी। प्यार भरे अल्फाज जो वो शादी की रात से सुनना चाहती थी, आज उसका मुकद्दर बन रहे थे। एक खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वाह, क्या बात है, बीवी को सैर के लिए ले जाया जा रहा है, नाश्ता करते हुए अब्दुल रहमान ने तंज किया। वो मेरी बीवी है, मैं उसे जहाँ भी लेकर जाऊँ। तुमसे मतलब? उसने जवाब दिया। इसका मतलब ये था कि तुमको इतनी फिक्र कब से होने लग गई रिश्तों की? नानी जान ने अब्दुल रहमान के हक में कहा। इंसान को बदलना पड़ता है नानी जान, आतिश ने कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा सूट पहने। अलमारी से पलंग और पलंग से अलमारी तक सिर्फ 15 मिनट में वो 100 से ज़ायद चक्कर काट चुकी थी। उसकी नज़रें अलमारी पर मुर्तकिज़ थी। आज पहली बार वो आतिश के संग बाहर जा रही थी। वो इस पल को किसी भी कीमत पर यादगार बनाना चाहती थी। मगर सबसे पहले जिस बात ने उसको परेशान किया हुआ था, वो सूट का इंतखाब था। कौन सा रंग आतिश को पसंद है? उसे किस किस्म का लिबास पसंद है? मैं क्या पहनूं जो उसे पसंद आए, उसके दिल को भाए? ये चंद सवालात जो उसके जहन में घूम रहे थे। भाभी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अब्दुल रहमान ने दरवाजे के साथ टेक लगाते हुए कहा। जी आप क्यों नहीं, आइए ना। उसे वहाँ देखकर वो चौंक गई। वैसे आप आज बहुत खुश दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है पहली बार आतिश के साथ बाहर जा रही है। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने अलमारी से टेक लगाकर सवाल किया। जी, उसने तबस्सुम के साथ जवाब दिया। बहुत खूब, वैसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? जी पूछिए। शाइस्ता ने पलंग पर रखे सूट हैंगर करना शुरू कर दिए। क्या आतिश आपसे प्यार करता है? संजीदगी से पूछा। ये सुनकर उसके हाथों ने एक पल के लिए हरकत करना बंद कर दिए। वो एक गहरी सोच में डूब गई, मगर अपने आप को संभालते हुए कहा, ये कैसा सवाल है? अलमारी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जो आतिश का रवैया था वो बहुत अजीब सा था। अलमारी से पीछे हटते हुए कहा, क्या मतलब है आपका?
کھانے کی میز پر جس طرح آتش آپ سے بات کر رہا تھا کافی حیرت ہوئی مجھے، اور مجھے ہی نہیں دادی جان بھی خاصی حیران تھی۔ وہ آدمی جو کسی سے نرم لہجے میں بات کرنا گوارا نہیں کرتا، آج کیسے نرم طبیعت کا مالک بن گیا؟ اس کے پیچھے لازمی اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا۔ دیکھیے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ میرے شوہر کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ وہ کب کس سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ اپنے شوہر کی حمایت میں کہنے لگی۔ دیکھیے، اگر آپ کو برا لگا تو معذرت چاہتا ہوں، مگر میں آپ کو الرٹ کر رہا تھا۔ شائستہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات کو بھاپتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مگر مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین ہے، اس نے پر اطمینان ہو کر کہا۔ لیکن وہ شخص یقین کے قابل نہیں ہے، سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ کوئی شخص یقین کے قابل ہے یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے پہلے اس پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ یوں پیش گوئیاں کرنے سے کسی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا معقول بات ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے، مگر میں وہی بیان کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کا شکار بنیں۔ شکار؟ وہ میرے شوہر ہیں، مجھ پر ان کا حق ہے، اور اگر آپ یہی باتیں کرنے آئے ہیں تو پلیز آپ جا سکتے ہیں، شفاق انداز میں اس نے اسے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، مگر ذرا سنبھل کر، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ مگر اس کی بات نے شائستہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی بات میں دم تو ضرور تھا، مگر آتش کا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ کر اس کے کہے الفاظ کو بے معنی کر رہا تھا۔ وہ عبد الرحمن کی باتوں پر سوچنا چاہتی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہی تھی۔ اس کا دل آتش کے خیالوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی سوچ کا محور صرف اور صرف آتش بنا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے بچھائے ہوئے محبت کے جال سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ آتش کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ ہمیشہ سے ہی اس کی شخصیت کو بھاتی تھی۔ ڈائمنڈ فیس پر ہلکا سا تبسم کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتا تھا۔ گریبان کے 2 کھلے بٹن شائستہ کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے۔ شائستہ نے بھی آج سبز رنگ زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ آتش کو کون سا رنگ پسند ہے، مگر اسے بھروسہ تھا کہ آج وہ آتش کا دل ضرور جیت لے گی۔ پچھلے 20 منٹ سے آتش خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا، ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر مرتکز تھیں۔ اس کے نزدیک شائستہ کا پاس ہونا یا نہ ہونا برابر ہی تھا، مگر شائستہ، اس کے لیے تو یہ لمحہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اچانک آتش نے بریک لگائی، جو شائستہ کو خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ آپ نے اس سنسان سڑک پر بریک کیوں لگائی؟ کیوں؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، کیوں؟ طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تسلی بخش جواب دیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ شاطرانہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ مطلب؟ پچھلے 20 منٹ میں پہلی بار اس نے آتش کی طرف دیکھا۔ باہر نکلو، چٹکی بجا کر کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم سن رہی ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گا؟ تمہارے ساتھ باہر آنا میرا پلان تھا تاکہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکوں، ہمیشہ کے لیے۔ اب خاموشی سے اتر جاؤ اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ ان لفظوں نے ایک بار پھر شائستہ کے ارمانوں کو کرچی کر ڈالا۔ وہ اپنے وجود کو سمیٹنا چاہتی تھی، مگر آتش کے وار سے سنبھلنے کی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اتر جاؤ گاڑی سے، اور ہو سکے تو کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، لبوں کو بھیجتے ہوئے کہا۔ آتش، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بن بلائے اشک آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آپ چاہیں میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اشک بہاتے ہوئے اس نے صاف صاف آتش کو کہہ دیا۔ نہیں اتروں گی۔ نہیں اترو گی تم؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور کار کی سپیڈ صرف 2 منٹ میں 140 پر لے گیا۔ کار کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ خود اس کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آہستہ کریں سپیڈ، گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گا، آج تمہیں میری زندگی سے نکلنا ہی ہوگا، یہ کہہ کر اس نے شائستہ کے شانوں کو جھنجھوڑ کر پیچھے کیا اور شائستہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کی سیٹ بیلٹ بھی زبردستی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اس کا دھیان اب شائستہ کی طرف مرکوز تھا، جس وجہ سے کار ہچکولے کھانے لگی۔ احتیاط سے کار ڈرائیو کریں۔ اس کی سسکیاں بھی اشکوں کے سنگ ہو گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ ایک دم چپ۔ وہ اب اس کی ڈرائیونگ بیلٹ کھول چکا تھا۔
کار کا دروازہ بھی آدھا کھلا تھا، تب اس نے کار کی اسپیڈ کو آہستہ کر لیا۔ میں نے تمہیں پورا موقع دیا تھا کہ تم خود اتر جاؤ، مگر تم نے میرا کہا نہیں مانا۔ اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بازو کو بے دردی سے پکڑا، کار کی اسپیڈ مزید سلو کی۔ چلو، تم پر ایک احسان مزید کر دیا، اور اب بائے بائے۔ شاطرانہ ہنسی کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے شائستہ کو کار سے نیچے ڈھکیل دیا اور پھر جیت کی خوشی منانے اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ شائستہ بل کھاتے ہوئے ایک درخت کی جڑ سے جا ٹکرائی، ماتھے سے لہو بہنے لگا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کے لبوں پر سے آتش کا ہی نام جاری تھا۔ وہ ایک مسیحا کی طرح اس کو پکار رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، پر اسرار سی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جو اس کی ہمت کو توڑ چکی تھی، اس کے پنکھ کتر چکی تھی۔ وہ ان آوازوں کو سننا نہیں چاہتے تھے، مگر یہ آوازیں اس کا مسلسل پیچھا کر رہی تھی۔ 10 منٹ تک اس پر بے ہوشی کا عالم رہا۔ 10 منٹ بعد اس کی آنکھیں ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ان کے اجسام دیکھنے کی بھی قابل ہو گئی۔ وہ درد سے کرراہ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اسے بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑوں سے وار کر رہا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب وار ہو چکے تھے، صرف اس کو محسوس اب ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد، سب کچھ اجڑنے کے بعد، اکیلے رہ جانے کے بعد، وہ خراما سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ آتش جا چکا تھا، اسے تنہا چھوڑ کر بیابان جنگل میں۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ ہر طرف پر خار راستے نظر آ رہے تھے۔ انسان نام کی کوئی چیز اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا دل خوف سے بیٹھنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کا شکار بنیں۔ عبدالرحمن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس کا شکار بن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، مگر ذرا سنبھل کر۔ ایک بار پھر سرگوشی ہوئی۔ اب سنبھلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سنبھلنے کا وقت بیت چکا تھا۔ اب تو حقیقت سے لڑنے کا وقت تھا، وہ بھیانک حقیقت جس کا اظہار عبدالرحمن دبے الفاظ میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ کانٹوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے لباس کو بھی چھلنی کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتی رہی۔ اچانک کچھ فاصلے پر اس کی نگاہ ایک نہر پر پڑی۔ نہر کی طرف منہ کیے ایک عورت کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے قدم رک گئے۔ ایک تجسس نے جنم لیا۔ وہ آگے بڑھی۔ اس نہر کے پانی کو دیکھ رہی ہو، کیسا بہتا جا رہا ہے؟ کبھی اٹکھیلیاں کرتا ہے تو کبھی ساکن تخت بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی منزل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ سب مسافر ہے، تم بھی مسافر، میں بھی مسافر، یہ بھی مسافر، وہ بھی مسافر۔ سب کو بہتے جانا ہے۔ راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئے گی، بہت سے پتے تمہارے راستے کو آلودہ کریں گے، مگر تمہیں تو آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں تو اس شخص کو پانا ہے جو تمہارا ہے ہی نہیں، جس کا وجود آگ ہے۔ بھلا وہ کیسے کسی آب کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے؟ وہ چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں سکتا، اور اس کی وجہ تم ہو، صرف اور صرف تم، کیونکہ تم آب ہو، تمہارا وجود پانی ہے، تم عاجز ہو، تمہارے اندر قناعت ہے، مگر وہ اس سے بلاتر ہے۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتا، اس کے اندر صرف میں ہے۔ اس کی نظر صرف اور صرف آسمان پر ہوتی ہے۔ زمین پر اگرچہ اس کے پاؤں ہے، مگر اڑان اس کی فضاؤں میں ہے۔ وہ پیچھے دیکھ کر جینے کا قائل نہیں، وہ تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنا راستہ بدل لو، جہاں سے آئی ہو لوٹ جاؤ، آگے مت بڑھنا۔ آگے آگ ہے، نیا امتحان ہے، ایک نئی کسوٹی ہے، مگر منزل پھر بھی غائب ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس عورت درخت کے ساتھ ٹیک لگائے نہر کے پانی کو بہتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں پانی پر مرکوز تھی۔ شائستہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی، اس کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا کرے گی شائستہ۔ کیا وہ اپنے گھر واپس جائے گی یا وہ آتش کے گھر جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔